الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا ایک حصہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اور جس کی ترجمانی بھی سنائی گئی۔ سورہ تحریم قرآن مجید کی انتہائی اہم ترین سورتوں میں سے ہے، جو 7 اور 8 ہجری کے دوران کسی درمیانی حصے میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ 12 آیات کی اس سورے میں جو 2 رکوعات پر مشتمل ہے، 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں مخاطبت ہے، 2 مرتبہ اہل ایمان سے اور 1 مرتبہ اہل کفار سے اس میں مخاطبت ہے۔ اس سورے میں انتہائی نازک اور خاص طور پر قائد تحریک کے گھر اور گھر والیوں کی کیا صفات ہونی چاہیے اس پر یہاں گفتگو کی گئی۔ چونکہ اس کا جو پہلا حصہ ہے انتہائی نازک ہے اور جو دوسرا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اصلاح اور امہات المومنین کو کس طرح رہنا چاہیے اور وہ کس طرح سارے عالموں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ساری امت کی یہ مائیں ہیں اور ان کا گھر نمونے کا گھر ہے، یہ بتانے کے بعد اور ان کی اصلاح کن بنیادوں پر ہوگی اور ان کو کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے، ان اوصاف کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو گھر بنانے کی تاکید فرمائی۔ اور قرآن مجید کی دعوت اور دعوت کا جو مرکزی نقطہ ہے اس آیت میں پہلے اسے بیان کیا گیا۔ اگر ہم قرآن مجید کی دعوت کو بہت انتہائی مختصر ترین الفاظ میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگی کہ نار جہنم سے بچنے کی دعوت ہے، بس۔
تفصیلات میں جائے بغیر اگر مختصر طور پر اگر یہ کہیں کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، تو قرآن کی دعوت ہے خو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی دعوت ہے۔ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور جہنم کی آگ سے بچانے والوں کا گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، گھر کن لوازمات پر مشتمل ہوتا ہے، گھر کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں، گھر کی ضرورت کیا ہے۔ دراصل اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تفصیلات بیان کی۔ اگر ہم اس پر غور کرتے چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ انسانی زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچنے اور ایمان اور اسلام کا قلعہ اس کو بنا دیا۔ گھر دراصل ایمان کا قلعہ ہے، اسلام کا قلعہ ہے گھر۔ گھر شیطان اور نفس سے بچنے کے لیے ایک زبردست قسم کا قلعہ ہے، اور گھر شرافت اور انسانیت کی آبیاری کی جگہ ہے۔ تو یہ جگہ واقع کیسے وہ جگہ بنے گی؟ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے، آپ جانتے ہیں کہ اہل ایمان کو جہاں کہیں بھی مخاطب کیا گیا اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا گیا وہاں پر مرد بھی مخاطب ہیں اور اہل ایمان عورتیں بھی مخاطب ہیں۔ تو چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کیسی ہے، اس کی تفصیل اللہ نے اسی آیت کے اندر بیان فرمائی کہ اس پر انتہائی تند خو فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سر تابی نہیں کریں گے، ایسے فرشتے اس پر مقرر ہیں۔ اور جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اس کی تفصیلات قرآن کے دیگر آیتوں میں اور دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کی ہولناکیوں کو، کہ وہاں پر کیا معاملہ ہوگا اور وہ آگ کیسی ہوگی اور اس کی شدت کیسی ہوگی۔ اس کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ جہنم میں جو سزا دی جائے گی آگ کی، وہ آگ ایسی ہوگی کہ اگر اس آگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کسی کے پیر کے نیچے رکھ دیا جائے تو اس شخص کا سر کا بھیجا اس طرح کھول کر گر جائے گا جس طرح ہانڈی میں کوئی چیز کھول کر گر جاتی ہے۔ یہ ہے اس آگ کی شدت اور اس کی ہولناکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل میں جو کامیابی ہے اور کامیابی کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ اس آگ سے آدمی بچ جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو نارے جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، ایسا ہی شخص کامیاب ہے۔ کامیابی یہ ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے لوگ اور دوزخ میں جانے والے لوگ، نار میں جانے والے لوگ
دونوں ایک طرح نہیں ہو سکتے، دونوں مساوی نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی لوگ فائز لوگ ہیں، کامیاب اور کامران لوگ ہیں۔ تو اہل ایمان سے یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل و عیال میں کون لوگ ہیں؟ حضرت مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے معارف القرآن میں ابن کثیر کے حوالے سے لکھا کہ اہل و عیال میں بیوی، بچے، وہ سارے ماتحتین، گھر میں رہنے والے وہ تمام نوکر چاکر، کام کرنے والے، باندیاں، غلام اور جتنے ماتحت میں ہیں وہ لوگ، وہ سب لوگ اس کے اہل کے اندر آتے ہیں۔ ان تمام کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کسے کرنا ہے؟ اہل ایمان کو کرنا ہے۔ اہل ایمان مرد کو بھی کرنا ہے اور اہل ایمان عورت کو بھی یہ کام انجام دینا ہے۔ کیوں کہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہر شخص راعی ہے اور رعیت کے متعلق اس سے جواب طلبی کی جائے گی۔ حاکم راعی ہے اور اس کی رعیت کے متعلق اس سے جواب طلبی کی جائے گی۔ اسی طرح شوہر راعی ہے اور اس کے بیوی بچوں سے متعلق اس سے جواب طلبی کی جائے گی۔ بیوی عورت راعی ہے، اس کے شوہر اور اس کے گھر اور بچوں کے متعلق اس سے جواب طلبی کی جائے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ہر شخص اپنے احاطے میں اور اپنے حدود میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے اور اسے اس کے متعلق اس کو جواب دینا ہے کہ اس نے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کیا کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل و عیال آدمی کے لیے بہت عزیز ہوتے ہیں۔ کتنے عزیز ہوتے ہیں؟ اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ ان کو آرام پہنچانے کے لیے آدمی اپنے آپ کو مشکلات اور مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اپنے آرام کو تج دیتا ہے، اپنے آرام کو اور اپنے چین اور سکون کو قربان کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے تاکہ اہل گھر کو، اہل و عیال کو آرام پہنچائے، انہیں راحت دے، جنوئی سکون عطا کرے، عیش اور عشرت کی زندگی انہیں عطا کرے۔ اور اگر اہل و عیال میں سے کسی کو کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بخارے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کی تکلیف دور نہیں ہوتی وہ فکر مند رہتا ہے، ان کا علاج کرواتا ہے اور بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ تو ایسے اہل و عیال اور یہ بیوی بچے، کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا اگر تھوڑی سی سمجھ اس کے اندر ہو تو وہ تو جنت میں چلا جائے اور اس کے بیوی بچے جہنم کے اندر جلتے رہیں، جہنم کے اندر جلتے رہیں ہمیشہ کے لیے؟ کیا وہ جنت میں پہنچ کر بھی سکون پا سکتا ہے؟ اگر واقعی اس کو پاس